الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ پہلے دیکھیں. وَإِذَا أَذَقْنَا وَإِذَا اور جب أَذَقْنَا ذاق یذوق باب نصرہ سے چکھنے کے معنی میں آتا ہے. أَذَقْنَا چکھانا یہ متعدی ہو جاتا ہے. باب افعال میں چلا جائے یعنی ثلاثی سے باب افعال میں لے گئے اس کو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے چکھانا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً رحمت. اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں کب؟ من بعد ضراء تکلیف کے بعد مستہم جو ان کو پہنچی یعنی تکلیف جو ان کو پہنچی اس کے بعد جب ہم اپنی رحمت اس کو چکھاتے ہیں. یہاں ترجمہ ہم نے کیا اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھا لیتے ہیں. یہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا. تو کیا ہوتا ہے؟ اذا لہم یہ اذا مفاجاتیہ ہے. بیچ میں جب آ جاتا اچانک فوراً ہی بلا تاخیر اس قسم کے معنی اس کے آتے ہیں. یہاں جب کہ معنی نہیں آئے گا. پھر اذا لہم مکر تو فوراً وہ کیا کر لیتے ہیں؟ چال چلتے ہیں. تو فوراً وہ چالیں چلنے لگتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ حیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں, حیلہ بازی کرتے ہیں. فی آیاتنا ہماری آیتوں میں, ہماری نشانیوں میں. قل اللہ کہہ دیجئے پیغمبر کہ اللہ اسرع مکرا, اللہ زیادہ تیز چال چل سکتا ہے. بہت تیز, زیادہ تیز. یہ مقابلتاً ہے. کیا ہے؟ نہیں, کمپیریٹیو ہے, ڈگری ہے کہ زیادہ دوسرے کے مقابلے میں مقابلتاً زیادہ تیز مکرا. مکر کے لفظی معنی چال بازی کے بھی آتے ہیں, لیکن مکر ایک ہمارے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے مکاری کرنا, تو یہ کچھ غیر مہذب لفظ ہے. لیکن عربی میں مکر کے معنی تدبیر کرنا, کسی کے خلاف کوئی حکمت عملی بنانا, کسی کے خلاف کوئی چال چلنا, تو ان معنوں میں بھی آتا ہے, ان سب معنوں میں آتا ہے. اللہ زیادہ جلدی ان کے خلاف تدبیر کر سکتا ہے. قل اچھا ان رسولنا بے شک ہمارے رسول بھیجے ہوئے, رسول سے بھیجے ہوئے,
تو انسانوں میں ہو تو وہ ہمارے پیغمبر ہوتے ہیں، اور عموماً رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال. ہمارے فرشتے یکتبون لکھتے ہیں، یہ مضارع کا صیغہ ہے جمع کا، غائب جمع غائب. یکتبون وہ لکھتے ہیں، ما تمکرون جو تم مکر کرتے ہو، جو تم چال چلتے ہو. ہمارے فرشتے اس کو لکھتے ہیں جو تم چال چلتے ہو. یہ انسانوں کی ایک عام طبیعت، مزاج اور کیفیت بیان کی ہے کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جب وہ یہ پہلی آیت میں بھی گزرا ہے، جب وہ تکلیف اللہ پاک ہٹا دیتے ہیں تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے. یہ تو عام طبیعت ہے. لیکن یہ کافر لوگ اس کے انتساب کسی اور طرف کرتے ہیں، کسی اور طرف منسوب کرتے ہیں. ہاں کہتے ہیں یہ تو ایسا ہوا تھا کہ یوں ہوا تو اس لیے ہوا. اللہ کی طرف اس کو منسوب ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ نے ہٹا دی. وہ ہٹانے کی نسبت پھر اللہ کی طرف نہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیوں کے اوپر جب مختلف قسم کے عذاب آتے تھے، کبھی پانی ان کا خون بن جاتا تھا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آتا، کبھی ٹڈی دل کا عذاب، طرح طرح کے عذاب ان کے اوپر آتے. پھر موسیٰ کے پاس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ یہ تکلیف ہٹ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ ہٹ جاتے. تو کہتے یہ ہم نے یہ کام کیا تھا، اس طرح کا کام کیا تھا، اس لیے یہ ختم ہو گیا یہ مسئلہ، یوں کہتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوا. قریشی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ کوئی پریشانی، پانی ان کا مسئلہ تھا پانی کا. تو پانی کا وہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کے لیے آیا، دعا کی، وہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا. تو کہتے ہیں ہمارا وہ ستارہ کچھ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے دوبارہ پانی آ گیا. تو آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک تو عذاب اللہ کی طرف سے آیا تھا، لیکن ویکسین آ گئی تو اس ویکسین کی وجہ سے وہ ہٹ گیا. ٹھیک ہے، یہ اسباب ہیں، ان اسباب سے انکار کرنا بھی کوئی مسلمانی نہیں ہے، لیکن سبب اصل نہیں ہے. اصل اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم جب ہوتا ہے تو پھر وہ سبب کام کرتا ہے. آپ سب میڈیکل کے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ہی قسم کا مریض پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں کسی کمرے میں، ایک کا جنازہ لے جاتے ہیں، دوسرا ٹھیک ہو کے چلا جاتا ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ ایک کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ یہ اٹھنا ہے اس کو، ایک کی طرف سے حکم آیا کہ ٹھیک ہونا ہے. تو اصل چیز اس میں جو کار فرما ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ حکم ہے. وَيَقُولُونَ، اچھا آگے پھر مثالوں کے ذریعے بھی اللہ رب العزت چیزوں کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ مثال کے ذریعے چیزیں جلدی سمجھ میں آتی ہے. هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، یُسَيِّرُکم، سارا یسیر سیرن کے معنی چلنے کے آتے ہیں، سفر کرنے کے معنی. سیر یسیر باب تفعیل میں متعدی بن جاتا ہے، چلاتا ہے، سفر کراتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تم کو، تمہیں سفر کرواتا ہے. کہاں؟ فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندروں میں. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں. فلک یہ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں. اس کی دو قسم کی جمع آتی ہیں، سفن اس کی جمع آتی ہے اور فلک بھی اس کی جمع آتی ہے. جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ ان کو لے کر چلتے ہیں، یہ کشتیاں ان آدمیوں کو لے کر چلتے ہیں. بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، خوشگوار ہوا کے ساتھ، یعنی حالات اس کے سازگار ہوتے ہیں، ہوا چلتی ہے اور ہوا کے ساتھ یہ خوشگوار ہوا کے ساتھ یہ کشتیاں تمہیں لے جاتی ہیں، سفر میں آگے کی طرف لے جاتی ہیں. وَفَرِحُوا بِهَا، اور یہ خوش ہوئے اس سے، یہ جو مسافر اس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس سے خوش ہوئے، یعنی انجوائے کرنے لگے. ہاں، فرح یفرح، خوش ہونا. جی سر، جرا یجری کے معنی چلنے. ہاں. جاءتھا، اچانک آ گئی ان کے پاس، ریح، ہوا، عاصف، تیز طوفانی ہوا آ گئی. یعنی انسانی حالات کی ایک مثال دی ہے.
کہ ٹھیک ٹھاک زندگی ان کی گزر رہی تھی، ٹھیک ٹھاک سفر کر رہے تھے یہ، اور اس سے وہ انجوائے کر رہے تھے، لیکن اچانک ایک طوفانی ہوا آ گئی، تیز آندھی آ گئی۔ وجاءہم الموج، اور ان تک پہنچی موج، موجیں سمندر کی لہریں، تیز لہریں، من کل مکان، ہر طرف سے، چاروں طرف سے۔ وظنوا، ظن یظن گمان کرنا اور یقین کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، انہم کہ یقیناً یہ لوگ، احیط، احاطہ ہی احاطہ کرنا، گھر جانا، بہم کہ یہ اس کے ذریعے گھر گئے ہیں۔ اب ان کو گمان ہو گیا کہ یہ ان موجوں میں گھر گئے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب مستی میں ہوتا ہے، آدمی چل رہا ہے، اچانک کوئی مصیبت اس طرح کی آ گئی، یک دم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دعوا اللہ، اللہ کو پکارا انہوں نے، دعوا اللہ، اللہ کو، دعا یدعو پکارنا، مخلصین اخلاص کے ساتھ، لہ الدین، دین کو اس کے ساتھ خالص کرتے ہوئے، یعنی اب بیچ میں کسی چیز کو شامل نہیں کیا، کوئی بت، کوئی سبب، کوئی فرشتہ یا ایسی کسی چیز کو شامل نہیں کیا، خالص اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا کہ اگر اب تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ لئن انجینا، پھر وعدہ کرتے ہیں اس وقت، لئن، لا ان، اگر، انجینا، نجائے انجو کے معنی ہوتا ہے نجات دینا، انجیتنا، وہ دوسری آیت میں انجینا بھی آتا ہے، نجائے انجو کے معنی ہوتا ہے نجات، بچنا، بچ جانا، نجات پانا کہتے ہیں۔ انجائن جی باب افعال میں جلایا گیا تو نجات دی، یہ متعدی بن گیا۔ انجیتا، آپ نے نجات دی، مخاطب کا صیغہ ہے نا، انعمتا، انجیتا، آپ نے نجات دی، نہ ہمیں، اگر آپ نے ہمیں نجات دی، من ہذہ، اس سے، کس سے؟ اس تکلیف سے، تو کیا ہوگا؟ لنکونن من الشاکرین، یقیناً، لام تاکید کے لیے ہے، نکونن، یہ نون مشدد آخر میں، یہ بھی تاکید کے لیے، یہ آپ صرف میں پڑھیں گے اس کو، یقیناً ہم ہو جائیں گے من الشاکرین، شکر گزار بندوں میں سے۔ اب وہ شرک نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، تیری نعمتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، سارا کچھ ہم ٹھیک ٹھاک سے کریں گے۔ جب تکلیف آ پہنچتی ہے تو انسانی طبیعت پھر اس طرح، وہ مشرکین بھی ایسا ہی کرتے تھے، وہ فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اکیلے میں اللہ سے مانگتا تھا، دعائیں کرتا تھا، ہاں، لیکن لوگوں کے سامنے آ کے پھر اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں رب، انا ربکم الاعلی، تمہارا بڑا رب میں ہی ہوں، پھر اس قسم کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ کو خالص اخلاص نیت کے ساتھ، خالص اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دی تو اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، میرا یہ بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں یہ کروں گا، فلاں کروں گا۔ جب ٹھیک ہو جاتا ہے، کئی سارے لوگوں پھر کیا ہوتا ہے نا، جیلوں میں کوئی، بہت سارے ہمارے دوست جیلوں میں تھے، وہ انہوں نے بڑی بڑی داڑھیاں بھی رکھی اور جناب تبلیغ بھی کرنے لگے، اور پھر وہاں جب ہم ملنے گئے تو اب اگر میں نکل گیا تو تبلیغ میں ساری عمر گزاروں گا، اور آ گئے تو پرانے ڈگر پر دوبارہ چلنے لگے، کوئی تبلیغ وابلیغ نہیں، وہ نمازیں بھی چھوڑ دی۔ جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے پھر اللہ کے ہو جاتے ہیں، لیکن آگے فلما انجاہم، جب ہم نے ان کو نجات دی، فلما، تو جب ہم نے، انجاہم، ہم نے ان کو نجات دی، اذا ہم یبغون، تو اچانک وہ کیا کرنے لگے؟ بغاوت کرنے لگے، ان آیاتنا، ہماری آیتوں سے۔ پھر جو ہماری نشانیاں تھیں جو دیکھی تھی انہوں نے، ان سب سے یہ کیا ہے؟ بغاوت کرنے لگ گئے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، بغیر حق، نہ حق، ہاں، زمین میں پھر بغاوت کرنے لگے، نہ حق۔ بغاوت تو حق ہوتی ہی نہیں ہے، بغاوت تو بغاوت ہے، لیکن بعض دفعہ بغاوت کسی حق بات کی طرف بھی منسوب ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی مظلوم آدمی ظالم سے اپنا حق چھینے تو یہ بغاوت تو نہیں ہے، لیکن ظالم لوگ اس کو بغاوت کہتے ہیں، ظالم لوگ اس کو
بغاوت کہتے ہیں. تم بغاوت کی نسبت اچھے کام کی طرف بھی ہو جاتی ہے، اس لیے بغیر حق کا لفظ استعمال کیا، ناحق بغاوت شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ پھر. یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں یا ایھا المسلمون نہیں، یا ایھا المؤمنون نہیں، لوگوں کو مخاطب کیا. اس میں مسلم بھی، کافر بھی، مشرک بھی، سارے آ گئے. انما بغیکم علی انفسکم، انما بے شک سوائے اس کے نہیں کہ بغیکم تمہاری بغاوت علی انفسکم تمہارے ہی خلاف ہے. یہ علی التزام کے لیے آتا ہے، خلاف کے معنی میں بھی آتا ہے. علی انفسکم تمہاری ہی جانوں کے خلاف ہے. حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا، جو ظلم کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو اس کا وبال قیامت میں تو پڑے گا ہی، دنیا میں بھی اس کو پہنچتا ہے. تو تمہاری یہ بغاوت گویا کہ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ بھی مطلب ہے کہ تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ. جو بغاوت کرتے ہو تو اپنی جانوں کے دشمن ہو، اپنے خلاف بغاوت کرتے ہو، یہ پڑے گا تمہارے اوپر ہی. یہ نقصان جو ہوگا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے اوپر ہی ہوگا. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم یقیناً تمہاری بغاوت علی انفسکم تمہارے ہی خلاف ہے. متاع الحیات الدنیا، پھر آگے اس کی ایک اور وجہ بھی بتا دی کہ متاع الحیات الدنیا، گزارو دنیا کی زندگی. تمتعوا متاع الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی یہ چھوٹی زندگی سے فائدہ حاصل کرو. ثم الی مرجعکم، ثم الینا، پھر ہماری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، یعنی لوٹ کے پھر ہمارے پاس آ جاؤ گے. تو یہاں گویا کہ دنیا کی زندگی مختصر ایک گزارنے کا وقت ہے، سامان ہے یہ. پھر کیا ہوگا کہ اگر بغاوت کر بھی جاؤ یہاں تو کچھ ہی عرصہ تمہاری بغاوت رہے گی، پھر مرنا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ گے. بغاوت تو ختم ہو گئی مرنے کے بعد، لیکن بغاوت کا جو نقصان تھا وہ لے کر آ گئے اپنے ساتھ قبر کی طرف. متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہے. فننبئکم، ننبئکم متکلم کا، یقیناً ہم تمہیں خبر دیں گے. پھر کس چیز کے بارے میں؟ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے، جو کچھ تم عمل کرتے تھے اس کی تمہیں ہم خبر دے دیں گے. ٹھیک ہے، لمبا ہو گیا. ترجمہ جو میں نے یہاں وہ کہا وہ دیکھیں ذرا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھا لیتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں میں چال بازی کرنے لگتا ہے. قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی چال چل سکتا ہے. اللہ اس سے بھی جلدی چل سکتا. کیوں جلدی کی پھر ایک وجہ بھی اس نے یہاں بتا دی قرآن پاک میں کہ تم جو مکر کرتے ہو تو وہ تو اللہ پر عیاں ہے، واضح ہے، وہ تو اللہ پر واضح ہے. اللہ جو تمہارے خلاف تدبیر کرے گا اس کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہاری چالیں فرشتے لکھتے ہیں، اللہ تو ویسے بھی دیکھتا ہے، فرشتے بھی لکھتے ہیں، اتنا واضح اور عیاں اور ظاہر ہے. تو تمہارا مکر کیا چلے گا اللہ کے خلاف؟ جب اللہ چلے گا کوئی تدبیر تمہارے خلاف تو پھر اس وقت کیا ہوگا، اس کی تمہیں اطلاع بھی نہیں ہوگی اور تم پھنس جاؤ گے. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، اذا کنتم فی الفلک تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ، اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کو لے کر پانی میں چلتی ہیں. وفرحوا بہا جاءتھا ریح عاصف، اور لوگ اس میں مگن ہوتے ہیں. وفرحوا بہا، اور لوگ اس میں مگن ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. جاءتھا ریح عاصف، تو کیا ہوتا ہے
کہ تو اچانک ان کے پاس تیز آندھی آتی ہے. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گھر گئے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ ہی پر اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، یا اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دی تو ہم ضرور بضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور جب وہ ان کو نجات دیتا ہے تو اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّ، ناحق زمین میں بغاوت کرنے میں دیر نہیں لگاتے. ناحق زمین میں بغاوت کرنے میں دیر نہیں لگاتے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف چلے گی. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی تھوڑی زندگی ہے، سامان ہے، گزارو. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تم نے لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے جو کچھ تم کرتے.